100% شیور ہے کہ بینک ان کا پیسہ سود میں یوز کر رہا ہے. بتائیے تقوی میں فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. ایک بھائی نے فرمایا کہ جی شام کو گھر میں جھاڑو دینا سنا ہے کہ منع ہے، اس سے مفلسی آتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ مفلسی، کشادگی، تنگ دستی، مالداری، ان سب کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم سے ہے. جھاڑو میں کوئی ایسی کرامت نہیں آ گئی، جھاڑو میں کوئی ایسی نحوست نہیں آ گئی کہ وہ پھرے گی تو سب کا سب ختم کر دے گی. آپ نے سنا ہوگا طہارت نصف ایمان ہے. اب جھاڑو دینے میں پاکی اور طہارت کا عنصر ہے کہ نہیں؟ جو نصف ایمان کا سبب، نصف ایمان کی کاملیت کا سبب بن رہی ہو، بتائیے وہ تنگ دستی کا سبب کیسے بنے گی؟ تو صحیح مسئلہ تو یہی ہے کہ جھاڑو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے آپ رات میں دیں چاہے دن میں دیں. کثیر ملک ایسے ہیں یورپ کنٹریز میں رات میں جھاڑو دی جاتی ہے. خود میں دبئی میں کافی عرصے رہا ہوں، اس کی کئی ریاستوں میں رہا ہوں. رات میں پورا شہر کلین کر دیا جاتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو صاف پاکیزہ شہر ملتا ہے. اور جتنا پیسہ وہاں پر ہے، جتنی خوشحالی اور آپ اسے اگر برکت کا نام دینا چاہیں تو برکت وہاں پر ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو پھر وہاں پہ تنگ دستی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ پھر یہ کیا تنگ دستی کا تعلق صرف مسلمان کے ساتھ ہے، غیر مسلم کے ساتھ بھی ہے؟ غیر مسلم جھاڑو دے کچھ بھی نہیں ہوگا، مسلمان دے گا گھر میں تنگ دستی آ جائے گی. تو یہ صورتیں، اس قسم کی باتوں کو عوام میں عام کر کے ان کا توہمات کا شکار کروانا مناسب نہیں ہوتا. اب آپ کہیں گے جی بعض بزرگوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. جی ہم بالکل تسلیم کریں گے لکھا ہوا ہے، لیکن کیوں لکھا ہوا ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. کیا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھیان ہٹا کے جھاڑو کی طرف دھیان لگانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی تنگی کرنے والا نہیں ہے بلکہ جھاڑو ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی افواہ، کوئی وہم لوگوں میں معروف ہو جاتا ہے تو اکابرین اس کام کو کرنے سے اس لیے روک دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں جھاڑو کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اس نے جھاڑو دی، واقعی تنگ دستی آ گئی، تو وہ چونکہ کمزور ایمان والا ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جو مشہور بات تھی وہ ٹھیک تھی، تم کہہ رہے ہو غلط، حالانکہ آپ تو قرآن و حدیث کے موافق بات کہہ رہے تھے. تو وہ آپ کا رد کرتے ہوئے قرآن و حدیث کا رد کر دے گا. تو اس قسم کے ضعیف الاعتقاد اور وہمی قسم کے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ہمارے اکابرین نے اس قسم کی باتوں کو کتابوں میں رکھا اور اس پر عمل کی تلقین بھی کر دی کہ کر لیا جائے. جیسے منگل کے روز آپ کپڑا کاٹیں گے جل جائے گا، ڈوب جائے گا، اس قسم کے جتنے روایات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ لوگوں میں معروف ہو گئیں. اکابرین نے ان کے ضعف اعتقاد کو دیکھتے ہوئے ان کے حفظ ایمان کی خاطر انہیں ان کاموں سے روک دیا. لیکن جو قوی الایمان ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جھاڑو مؤثر حقیقی نہیں، میرا رب ہے، وہ چاہے تو رزق دے گا چاہے تو نہیں دے گا، جھاڑو کیا کر سکتی ہے، وہ بالکل ان باتوں پہ عمل نہ کرے. اور اگر آپ یہ پوچھیں کہ اس قسم کی صورتحال میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرکار نے شاید فرمایا کہ فَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَمْضِ، کہ جب تم کسی بدشگونی میں مبتلا ہو اس کام کو کر گزرو. ہمارے نبی کی تلقین تو یہ ہے. بہرحال اس کے علاوہ اب نبی کریم کے فرمان کے مخالف اگر کوئی اس قسم کی باتوں کو پروموٹ کرے، بہت زیادہ لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرے اور انہیں اللہ پر توکل کے بجائے اس قسم کے توہمات کا شکار کروانا چاہے تو اس کی مرضی ہے. مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے